کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اور اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی جس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے، کسی کو چھوٹی سی نیکی کے اوپر بخش دے، لیکن ہم نے تو رول کو فالو کرنا ہے، اس لیے یہ سینسٹیو چیز ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بلیوں کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ نہ چھوڑیں جہاں انہیں کوئی چیز ہی نہ ملے۔ مثلاً آپ جا کے دریا میں انہیں پھینک آتے ہیں کہ خود تیر کے کہیں کنارے لگ جائیں گی، تو اس طرح تو نہ کریں۔ دوسرے شہر میں جاب کرنے والے جو ایک ماہ یا کئی ماہ بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں، تو کیا اپنے گھر میں قصر نماز پڑھیں گے؟ گھر میں میرے بھائی مرتے دم تک آپ کی نماز پوری ہی رہنی ہے، جس کو آپ گھر کہہ رہے ہیں، جہاں آپ کے بیوی بچے ہوں یا ماں باپ رہتے ہوں یا آپ کی جائیداد ہو۔ اسے شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے وطن اصلی، وہ آپ کا ہمیشہ وہی رہنا ہے، وہاں بار بار جانا ہی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ نے اس سے رشتہ نہیں توڑا۔ البتہ اگر کوئی پرماننٹ ہجرت کر لے، جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے پارٹیشن کے وقت، کچھ لوگ بنگلہ دیش سے ادھر آ گئے، اب انہوں نے دوبارہ وہاں جانا نہیں ہے، ان کی جائیداد کے اوپر بھی قبضے ہو چکے، اگر وہ بائی چانس کہیں اپنے آبائی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر قصر نماز پڑھیں گے۔ لیکن عام حالت میں جو یہاں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب کوئی اسلام آباد میں جاب کر رہا ہے، بھلے عید کے اوپر وہ اپنے آبائی علاقے میں آئے، لیکن وہ علاقہ، اس کا آبائی علاقہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، خواہ ایک دن کے لیے ہے خواہ ایک مہینے کے لیے ہے، جب تک کہ مکمل طور پہ کوئی ہجرت نہیں کرتا۔ عموماً یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ہجرت کر جائے۔ باقی نماز قصر، مسافر کی نماز، اس کے اوپر تفصیلی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، ایک ایک آیت، ساری حدیثیں پبلک کے سامنے لے کر نہیں آتے، اس لیے لوگوں کو کتوں سے متعلق احکامات سمجھ نہیں آتے۔ اس ایشو کو بھی میں ریزالو کروں گا، لیکن جو آخری اس کا پورشن ہے نا کتوں سے متعلق، کتے سے اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے۔ یہ کتا پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ دنیا میں اگر کوئی شر بھی ہے نا وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی۔ اسلام نے خنزیر کھانے کو حرام قرار دیا ہے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، لیکن سورہ نحل کے اندر بھی۔ لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ جو بھی خنزیر نظر آئے اس کو مار دو۔ سب سے زیادہ اگر مقبوض جانور ہے تو یہ خنزیر ہی ہے نا۔ اور مسلمان کی جبیلت میں اس کی ایسی نفرت ہے کہ پکے بے نمازی جنہوں نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی ہوتی، جمعہ تو چھوڑ دیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب اتنے سال میں رہا ہوتے کدے خنزیر دا گوشت نہیں کھاتا۔ یعنی یہ چیز کتنی، ویسے اس کا ایک ورسٹ ورژن بھی ہے۔ اگر آپ رشین سٹیٹس جو آزاد ہوئی تھی اب تو کچھ بہتری آ گئی ہے، وہاں پہ مسلمان اور کافر کا فرق صرف اتنا رہ گیا تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کا گوشت کھاتا تھا اور غیر مسلم بغیر بسم اللہ۔ ظاہر ہے قرآن کے اوپر پابندی لگ گئی، مسجدوں پہ تالے پڑ گئے 90 سال تک۔ کمیونزم نے کتنا اسلام کو، یہ تو اب جب یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، سعودی عرب نے وہاں پہ پیسہ لگایا، قرآن کے ترجمے رکھے، مسجدیں بنوائیں۔ اس لحاظ سے میں سعودی حکومت کی کئی چیزوں کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طریقے سے حاجیوں کو جو مفت قرآن دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس ملک سے تعلق رکھنے والا مسلمان آتا ہے اس کو اسی کا ترجمہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن کم از کم پڑھے۔ تو خنزیر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ جہاں پایا جائے تو قتل کر دیا۔ کتے والا معاملہ جو ہے وہ تو اس سے بہت بہتر ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو۔ شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے، تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو۔ اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے، یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا، بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو، تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے، ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے۔ اور آپ نے صاحب فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا ہے پھر تم اسے نہ کھاؤ، کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ لاجیکل بات ہے۔ اور پھر اسی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم تیر چلاؤ اور شکار کو وہ تیر لگا اور تمہیں شکار ملا نہیں، ایک دن بعد وہ شکار تمہیں ملے اور تم دیکھو کہ اس کے اوپر
اس تیر کے لگنے کا زخم کا نشان موجود ہے تو تم یہی ازیوم کرو کہ وہ اس زخم سے مرا ہے، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بشرطے کہ اس کے گوشت میں تعفن نہ پیدا ہو جائے۔ ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے نا، پھر وہ گل سڑ جائے۔ سائبیریا میں کریں گے تو 1 سال بعد بھی اٹھا لیں تو وہ گلا سڑا نہیں ہوگا، لیکن یہ عام علاقوں کی بات۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے تیر چلاتے ہیں تو اس کے مرنے سے پہلے چھری پھیرنا ضروری نہیں ہے۔ بعضوں کے دماغ میں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے چھری، وہ چھرے والی بندوق سے بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، بندوق کے اوپر پھر اختلاف آیا کہ جی سورۃ المائدہ میں آیا کہ جو جانور پتھر لگنے کے صدمے سے مر جائے وہ حرام ہے، جو شروع میں وہ 11 کیٹیگریز بتائی گئی۔ تو علماء میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ جو گولی ہے یہ بھی پتھر کے ایکویلنٹ ہے، تو اس لیے گولی سے جو جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے اس کو تیر پہ قیاس نہیں کریں گے، پتھر پہ کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم تیر پہ اس لیے قیاس کریں گے کہ گولی صرف صدمہ نہیں دیتی بلکہ چیرتی بھی ہے، جسٹ لائک چھری اور تیر کے، کیونکہ خون نکالتی ہے۔ تو یہی رائے مضبوط ہے، میجارٹی علماء کی یہی رائے ہے کہ جو گولی سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے، گولی لگے گی جانور کو، وہ جانور اس گولی کے لگنے سے مرا، اس کا خون جتنا بھی، اور وہ گولی ضروری نہیں کہ ادھر ہی لگے، وہ کسی بھی جگہ اس کو جسم میں لگ گئی اور اس کا خون نکلا اور اس خون نکلنے سے وہ آٹومیٹکلی مر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر گیا، آپ کو اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ضروری نہیں، وہ جو پہلی تکبیر ہے وہ کافی ہے۔ لیکن اگر گولی چلاتے وقت آپ نے تکبیر نہیں پڑھی تو اب وہ جانور حرام ہوگا، الا یہ کہ وہ زخمی حالت میں آپ کو ملے اور آپ تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کر لیں۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں موجود، جس میں آپ کو ایک رولز بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر شکار کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 حفاظت کے لیے، اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے، لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر۔ اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے۔ باقی جو آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے پالتو کتے پالنے شروع کر دی ہیں اور گھروں کے اندر گھسا لی ہیں، اس طرح کتے پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ بلیاں پالیں، اس کی اسلام میں اجازت ہے، بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، میں نے خود رکھی ہوئی ہیں مرغیاں، تو وہ یہ سارے پیٹس آپ پال سکتے ہیں۔ کتا پالنے کی آپ کو اجازت اگر ہے تو صرف 2 وجوہ کی بنا پر، حفاظت کے لیے یا آپ نے شکاری۔ ظاہر ہے شکار والا تو بہت کم ہی معاملہ ہوتا ہے، جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے وہی کرتے ہیں، اس کے سوا آپ کتا نہیں پال سکتے۔ اس معاملے میں یعنی نبی علیہ السلام نے بہت سٹرکٹلی منع فرمایا۔ بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اور تصویر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، عام تصویریں نہیں، میرا تصویر کے اوپر، ڈراموں کے اوپر اور سٹیچوز کے اوپر، بتوں کے اوپر ایک کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز، ایسی تصویر جس کی لوگ عبادت کرتے، یا کتا رکھا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں، حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک بڑی حیرتناک حدیث ہے کہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو میرے پاس آئے گا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے وعدہ کر کے جائے میرے پاس نہ آئے، لیکن وہ نہیں آیا، تو میرے دل میں اس کا کھٹکا ہوا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مطلع کیا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کتے کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکلوا کے گھر سے باہر نکالا، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ان کا یا رسول اللہ میں اسی کی وجہ سے نہیں آیا تھا کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں، تو وہ کتا نبی علیہ السلام نے وہاں سے نکلوایا تو جبرائیل علیہ السلام آئے۔ مدینے کا کتا، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نا، سگے مدینہ، یہ کہتے ہیں ہم مدینے کے کتے ہیں، سر مدینے کا جو اوریجنل کتا ہے نا، اوریجنل ڈاگ، اوریجنل سگے مدینہ، وہ اگر نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ہونا تو نبی علیہ السلام اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہو جاتا تھا، گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، سمپل پردے ہوتے تھے، تو وہ جانور آ جاتے تھے گھروں میں۔ ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں جہاں پہ دروازے نہیں، آپ ذرا انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں، آپ کو لگے گا 1000 سال پرانی آپ زندگی میں آ گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری یاشیاں اسی بیلٹ میں ہیں، لاہور سے لے کے تو پنڈی تک، جس سے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، تو یہ پنجاب کا پاکستان اور ہے اور باقی صوبوں کا پاکستان اور،
تو وہاں آپ جا کے دیکھیں تو بہت مفلسی کی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، میں نے تو قریب سے ان کو دیکھا ہے. یہاں تو آپ کسی فقیر کو 10 روپے بھی دیں نا تو وہ تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے، وہاں آپ کسی کو 5 کا وہ ایک سکہ بھی دے دینا تو وہ اتنی دعائیں آپ کو دیتا ہے، ان کے لیے 5 روپے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو کتے ایسے گھروں میں پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں دروازہ نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے وہ کتا نکلوا دیا. گھر میں کتا حفاظت کے لیے، وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور میں نے تو کہا آج کل اس کی بھی ضرورت نہیں سر، سی سی ٹی وی کیمرے لگوا. آپ کے کتے کو تو گولی بھی کو مار سکتا ہے، زہر بھی دے سکتا ہے، اس کتے کو اونگ بھی آ سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور کتنا خرچہ ہوگا اس کے اوپر. یہ سی سی ٹی وی کیمرہ، اور اس کی یادداشت بھی صرف اس وقت کے لیے جب سامنے آئے. یہ تو آپ کو 1 مہینے کی ریکارڈنگ دے گا، اور جس جگہ پہ چاہیں فٹ کر دیں. یہ آپ شکل بھی پہچان سکتے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے لیٹسٹ دور میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس نے یعنی وہ کتوں والا کام ہی ایلیمنیٹ کر دیا. یہ جو لوگ نا رکھے انہوں نے ویسے پالتو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. نہ، آج کا ضرورت ہی نہیں. اس بیچارے نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ ایک ڈنڈا سر پہ مار دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. سی سی ٹی وی کیمرے کا تو روب اتنا ہے کہ میں نے یہ چیلنج کیا ہوا کہ آپ خالی کباڑیے سے کیمرہ لے کے نا وہ بھی گھر کے باہر لگا دینا 3-4، بس تار ان کے سامنے سے غائب کر دیں، اندر کوئی کنیکشن نہ ہو، کوئی نیڑے نہیں لگے گا. ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں نا بعد میں، کیونکہ یہ نزدیک لگنے والے عموماً محلے دار ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے. باہر سے تو آگے کوئی بندہ کسی محلے میں چوری نہیں کرتا، ہم جس طرح کی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو ان کتوں کی تو ضرورت ہی نہیں اب رہی ہے. تو جن لوگوں نے پالے ہوئے ہیں وہ اس سے یعنی جان چھڑائیں. باقی یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا مدینہ شریف میں، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بعد میں آپ علیہ السلام نے منع بھی کر دیا، سوائے ایک کتے کے جو اس کے جسم پہ 2 کالے نقطے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، اسے قتل کر دو. اب اس کا کانٹیکسٹ اس زمانے میں کیا تھا کہ شاید وہ ہلکے کتے کی کوئی نشانی تھی یا کوئی اس طرح کے کتے تھے جو بیماری پھیلاتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کتوں کو مروایا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنے کتے ہیں وہ مار دیے جائیں. یہاں پہ بھی جو پاگل کتے ہیں ان کو ضرور مارنا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ریبٹ ان کو کہا جاتا ہے، پاگل کتے کو، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور آپ کو حیران کن میں یہ بات بتاؤں، یہ جو پاگل کتا ہے نا، یہ کچھ دنوں بعد خود ہی مر جاتا ہے. ہلکا کتا، اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پالتو کتے رکھے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا تو کتا پالتو ہے. پالتو کتا بھی پاگل ہو سکتا ہے، اور جب یہ بیماری آتی ہے آلموسٹ 90% زیادہ کتوں میں بیماری آ جاتی ہے. اور یہ کتا جب کسی کو کاٹ جائے اسے ریبیز بیماری ہو جاتی، ہلکے پن کی. سر وہ ان لوگوں کی اگر آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں نا یوٹیوب پہ، اسی طریقے سے جھاگ چھوٹتی ہے ان کے منہ سے، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ وائرس. اور جتنا آپ کی اسپائنل کارڈ یا دماغ کے قریب کہیں کتا کاٹے نا تو اتنا ہی جلدی اس کے وائرس نہ اثر کر جاتے ہیں. باقی جسم پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، سیدھا جو ہے نا نروس سسٹم کے اوپر ہوتا ہے. اور نروس سسٹم ڈسٹرب تو آپ پاگل، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. پاؤں پہ کاٹا ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کا اثر 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، ایون سال بعد بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی. یہ ویکسین آپ کو پتا ہے، ویکسین جو ہے یہ کیوریٹو علاج نہیں ہے، پریونٹیو علاج ہے. ویکسین جو ہے، اب جن لوگوں کو پاکستان میں پولیو کیسز آ رہے ہیں، جن کو پولیو ہو گیا نا، اب کوئی دوائی علاج نہیں کر سکتے. یہ اس وقت تک علاج تھا جب تک پولیو نہیں ہوا تھا، تو اس لیے سے کہا جاتا ہے پولیو ویکسین. کتے کی بھی جو ویکسین ہے نا، آپ کو مارکیٹ سے مل بھی جائے گی، 4000 روپے کی آلموسٹ ملتی ہے پاکستانی. ویسے جتنے ہمارے مرکزی ہاسپٹلز ہیں ان میں موجود بھی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں سندھ کے اندر کیوں انہوں نے مس ہینڈل کیا. تو ویسے لوگوں میں ایجوکیشن کی بھی وہاں کم، لوگوں کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ یار چلو مارکیٹ سے ہم خرید لیں. وہ کہتے ہیں خیر ہے، وہ دیسی علاج کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہلکا پن اپنا اثر دکھا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ونس اگر کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس میں ہلکے پن کی بیماری آ جائے، دنیا میں اس کا علاج نہیں، وہ بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. اور ہر سال ہزاروں لوگ کتے کے کاٹنے سے مرتے ہیں دنیا میں. ہاں اگر آپ ٹائملی اس کی ویکسین لگوا لیں، قابل علاج ہے. بچپن میں کتنے لوگوں کو کتے کاٹے ہوئے ہیں، وہ ٹیکے لگتے ہیں ان کو. اور جن لوگوں نے کتے اس طرح کے کوئی رکھے ہوئے ہیں نا حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، ان کو بھی چاہیے ان کتوں کو بھی ویکسین لگوا لیا تاکہ ان کو یہ ہلکے پن کی بیماری ہو ہی نہ. کیونکہ یہ پھر جب کسی کو کاٹیں گے تو ان کے تھوک کے ذریعے وہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ پھر جب اثر دکھاتی ہے نا، پھر سر کوئی علاج نہیں ہے ہلکے پن کا، اور بڑی عبرتناک موت ہوتی ہے. جن لوگوں کی موتیں ہوئی ہوئی ہیں نا، آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. لوگ تو کینسر کو بڑی بیماری، باقی بیماریوں کو سمجھتے ہیں. یہ اتنی بڑی بیماری اور اتنی خطرناک بیماری ہے کتے کے کاٹنے والی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کو. کتنی عبرتناک موت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اب اس بیچارے کا تو قصور نہیں ہے، اس کو کتا کاٹ گیا. بہرحال اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، کبھی
کوئی کتا اس طرح کاٹ جائے یا ایون پنجہ پھیر جائے تو ان کو ایجوکیٹ کریں کہ گھر آ کے بتائیں، کیونکہ ونس جب بیماری ہو گئی پھر کوئی علاج نہیں، تاکہ فوراً اس کا علاج کروایا جا سکے، وہ ریبیز والی بیماری ہو نہ، وہ وائرس وہاں تک پہنچے نہ، جب پہنچ گیا تو پھر جناب جو مرضی کر دے رہو، کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اس لیے آپ کو پتہ یہ ہمارے پنجاب میں بھی کتا مار مہم شروع ہوتی ہے، بلدیہ کے لوگ آتے ہیں، انہوں نے کیمے کے اندر وہ دوائی مکس کی بھی ہوتی ہے، جہاں ان کو کتے نظر آتے ہیں وہ پھینکتے ہیں، بس کتا وہ کھاتا ہے تو سیکنڈز میں مر جاتا ہے، پھر وہ کتوں کی لاشیں بھی ریٹریو کر کے لے جاتے ہیں، اور اگر وہ کتا نہ کھائے یا کچھ قیمہ بچ جائے وہ قیمہ بھی ریٹریو کرتے ہیں، کیونکہ کوئی چھوٹا بچہ وہاں سے گزر کے اس کا ہاتھ لگ جائے وہ تو اتنا تیز زہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کتا مار مہم جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر چلائی جاتی ہے، سندھ کے اندر بھی اس حوالے سے چلائی جا رہی ہے، لیکن کتے آپ کتنے مار لیں گے؟ کتے کو تھوڑے تو نہیں ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے کہ جہاں پہ ایسے کتے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں نہ جائیں، اور خصوصاً جو لوگ فجر کی نماز کے وقت نکلتے ہیں کتوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو اپنے پاس ایک ڈنڈا رکھیں۔ سر یہ ڈنڈا ایک ایسی چیز ہے کتا بھی نہیں نیڑے لگتا، اور پاگل کتے کو بھی پتا ہے کہ میں ڈنڈے لے نیڑے نہیں لگنا، جس طرح پاگل انسان بھی روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے نا، تو پاگل ضرور ہوتا ہے کتا لیکن اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ ہو۔ تو یہ ڈنڈے کا رو بھی اتنا، ڈنڈا اگر آپ کے ہاتھ میں ہے نا بس ایک کو ہی پڑے گی نا تو دوسرے ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ تو اگر آپ کو زیادہ خطرہ ہو تو پھر آپ ظاہر ہے وہ بغیر خوف کے بغیر بارش کے، تو وہ جو خوف ہے نا اس میں کتے کا خوف بھی ہے، تو آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کتوں کے خوف کی وجہ سے۔ باقی کتے پالنے سے اوائڈ ہی کریں، جس نے پالنے ہیں تو شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے وہ بھی بہتر ہے سی ٹی وی کیمرہ۔ باقی جو اسلام کے اوپر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا تو یہ غلط ہے، اسلام کے لیے سب سے اہم انسان ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے تو سانپوں کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہے، یہ ماسکیٹوز کو بھی مارا جا سکتا ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق کو مار رہے ہیں، اللہ کی مخلوق تو اس کے بغیر بھی مر رہی ہے، روزانہ لاکھوں جانور ذبح نہیں ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، انسانوں نے کھانے ہوتے ہیں نا۔ تو اصل انسان، سر آپ بڑے قیمتی ہیں، اپنی قیمت کو پہچانیں، اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے پیدا کی ہے، تو لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خام خواہ جانوروں کو مارنا شروع کرتے جہاں سے آپ کو خطرہ ہو، ان جانوروں کو ماریں، ان جگہوں میں ماریں۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آپ نکلیں اور آپ کہیں جی میں نے جتنے دنیا میں کتے ہیں یہ مارنے ہیں، اس طرح نہیں، وہ اللہ نے ان کو جان دی ہے، ہر چیز پرپسفل اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسلام کو اس سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ خنزیر ہے، لیکن اس کا بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ خنزیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو۔ ہاں ایسے کتے جو ہلکے ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ سبب بن سکتے ہیں بیماری کا، ان کو مارنا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور لاجیکلی دنیا کے سارے ملکوں میں ایسا کیا جاتا ہے، ایک خاص حد تک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں نا۔ تو کتے لوگ تو بندے مار دیتے ہیں، کبھی وہ عشق رسول کے نام پہ، کبھی حب الوطنی کے نام کے اوپر، لوگ تو بڑے ظالم ہیں، وہ کام نہیں کرنے چاہیے، یہ کام حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا اسٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں، ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تھے شاہی کوئی نہیں۔ بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا۔ ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے۔ جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے، اور کہتے ہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے۔ اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 123۔
قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں ہے، قال اہبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا۔ اس کو وائس ورثہ کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ویسے لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھی ہے بدبختہ۔ آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا فی فجر کی نماز $1000 دیے جائیں گے اسے، سب تو بڑا بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا۔ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا۔ جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے، بے توفیق کیا تم تو توفیق ملنی ہی نہیں۔ کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی، ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے۔ ہاں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا، جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ لو جی دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے نا جو ہر انسان پوچھتا ہے وہ مولا علی نے 800 سے 1400 سال پہلے پوچھ کے تہاڈی منجی ٹھکوا دی تھی، بدبختو نافرمانو۔ اب کھل کے سوال کیا، اچھا حضور نے اب جو جواب دیا وہ کمال ہے، ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے بڑے احسن انداز میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے، یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، واقعی جنمی ہے تو، اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہے جبھی وہ جنت کے راستے پہ چل جاتا ہے۔ اچھا نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے عطا کی روش اختیار کی، فیاضی کی روش اختیار کی، غریبوں کا خیال رکھا، شکر گزاری کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا، پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے، اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اس نے روایت شروع کر دیا، اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے، اس نے پھر واقعی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق رکھ لیا، تو اس کے لیے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی وہ جمعے کی نماز ہے، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے، 4 کی بجائے 2 فرض کر دی۔ خطبے کی امپورٹنس ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں ہیں، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ
حج کی گیدرنگ، یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو یعنی نکاح، طلاق اور استنجے کا طریقہ یہ ساری چیزیں بتانی ہیں، اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان۔ اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہوگی۔ ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے۔ بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور اتوار